ادھر سے فائرنگ بند ہوئی اور نادر ہوشیار تھا اور اپنے اگلے قدم کے لیے منتظر، تو دوسری طرف خاموشی چھائی رہی، اور جب ادھر سے اور کوئی کوشش نہ ہوئی تو وہ لوگ آہستہ آہستہ اس عارضی پل سے آگے آنے لگے، جو ان کے اور موٹر بوٹ کے درمیان خصوصی طور پر رسیوں کے ذریعے بنایا گیا تھا، کیونکہ موٹر بوٹ بہرحال تھوڑے سے پانی میں لنگر انداز تھی۔ دو افراد رائفلیں سنبھالے آگے آ رہے تھے، کچھ چیختے چلے آ رہے تھے، جبکہ بقیہ افراد ان کے پیچھے رائفلیں تانے کھڑے ہوئے تھے کہ اگر مزید کوئی کوشش ہو تو وہ اس کا بھرپور جواب دیں۔ آنے والے چیخ رہے تھے کہ اے بے وقوفو، اے احمقو، کیا بات ہو گئی؟ آخر پتہ تو چلے۔ دیکھو، ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، بلکہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی غلط فہمی تھی جس کی بنا پر تم نے ہمارے 3 آدمی ہلاک کر دیے اور نتیجے میں خود زخمی ہوئے۔ پھر رسیوں کا پل عبور کر کے وہ موٹر بوٹ پر آ گئے تو نادر نے چیخ کر کہا، تم لوگوں نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور میں تنہا ہوں جو زندہ بچا ہوں، لیکن خبردار، اب اس کے بعد کوئی گولی نہ چلانا، ورنہ اس کا جواب تمہیں اپنے آقا ٹورناڈو کو دینا پڑے گا۔ سوچ لینا، سمجھ لینا، میں اس موٹر بوٹ کا وہ شخص بول رہا ہوں جو سب میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور میں تنہا رہ گیا ہوں چونکہ تم نے میرے 6 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ آنے والے اس کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے چیخ کر کہا، ہم تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا، اور خبردار، ہم میں سے کسی کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا تو پھر نادر آہستہ آہستہ ان کے سامنے آ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نادر کو دیکھ رہے تھے۔ نادر نے کہا، یہ تم نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ ہم تو تمہارے مہمان تھے اور سفید بھیڑیے یعنی ٹورناڈو سے تو بدر جمال کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن ایسا کیسے ہوا؟ یہ سب حماقت کا نتیجہ ہے، اس جلد بازی کا جس کے بارے میں سمجھا نہ گیا۔ یہ قابل افسوس واقعہ ہے، اور یقینی طور پر اس کے بعد یہاں جو لوگ موجود ہیں ٹورناڈو انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ بہرحال تم ان کے مہمان تھے۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے آخر ہم پر فائرنگ کیوں کی؟ اے بے وقوفو، میں تو گہری نیند سو رہا تھا، میں نے فائرنگ کی آواز سنی تو جاگا، اس کے بعد میری ہمت نہ پڑی کہ تمہاری گولیوں کی بوچھاڑ میں آ جاؤں۔ مگر تم بتاؤ کہ کیا ہوا؟ پہلے تمہاری کشتی سے ہم پر گولیاں چلائی گئیں، اور وہ جو پہرے پر موجود تھے انہیں علم نہیں تھا کہ ان گولیوں کے جواب میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی اندھا دھند فائرنگ کر ڈالی، جس کے نتیجے میں دلدوز واقعہ پیش آیا۔ اب میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ میرا مالک بدر جمال بہت غصے والا انسان ہے، اور میں خود بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو اپنی رائفل سے بھون ڈالوں، لیکن میرے آقا کا حکم نہیں ہے۔ اب جلدی کرو کہ مجھے تمہارے آقا یعنی ٹورناڈو سے ملنے کا موقع مل سکے۔ اور یہ افسوسناک واقعہ، میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ نادر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی شخص نہیں جو اس کا شناسا ہو۔ چنانچہ وہ بے فکری سے ساری گفتگو کر رہا تھا، اور اس نے در حقیقت ان لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ دونوں آنے والے اسے دلاسا دے کر واپس لوٹ گئے، پھر وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے پھر یہاں واپس آ کر کہا، ہم فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع ٹورناڈو کو پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ تمہارے بارے میں مناسب فیصلہ کرے۔ میں انتظار کر رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ نادر متفکر شکل بنا کر بیٹھ گیا، لیکن فکر صرف اس بات کی تھی کہ بقیہ مرحلہ کس طرح طے ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے۔ گویا دونوں ہی اپنے اپنے طور پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ہینٹ نے یہاں کا باشندہ ہونے کے باوجود مہذب دنیا میں پرورش پائی تھی، اور جب اسے دماغ کے استعمال کا موقع ملا تو اس نے اس پر پورا زور ڈال رکھا تھا، اور اس رات میں اس نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ شاندار تھے۔ لیکن اس نے اپنے لباس پر بنے ہوئے نشان سے فائدہ اٹھا کر غلاموں کے بہت سے باڑے دیکھ ڈالے، اور پھر ایک جگہ اس نے رات کے آخری مرحلے میں ایک زبردست کام سر انجام دیا، یعنی اپنا لباس بڑی احتیاط سے اتار کر وہ غلاموں کے باڑے میں اس جگہ پہنچ گیا تھا جو کھلا ہوا تھا، اور وہاں پہرے داری نہیں تھی، یعنی وہ خود غلاموں میں شامل ہو گیا تھا۔ بس اتنا سا فرق تھا کہ اس نے اپنے لباس کو الٹا کر کے پہن لیا تھا، اور وہ عبا چھپا دی تھی جس پر وہ نشان بنا ہوا تھا۔ یہ کام اس نے اتنی مہارت سے کیا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی۔
پھر جب روشنی پھوٹی تو بھی انہی غلاموں کے درمیان اسی طرح لیٹا ہوا تھا جیسے دوسرے، یہاں تک کہ غذا تقسیم کرنے والے آ گئے اور ان کی آنکھوں پر چربی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک نئے شخص کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکے، لیکن وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کچھ نے اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھا، اور ایک شخص جو ذرا لمبا چوڑا اور طاقتور نظر آتا تھا اس کے قریب بیٹھ کر اپنی غذا کھانے لگا تو اس نے پوچھا، کون سے قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ فینٹ نے غمناک نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، میں انہی ویرانیوں کا باشندہ ہوں، مگر تو کون ہے؟ تیرا کیا نام ہے؟ پٹھان، اور شاید تو یہاں نیا ہے۔ ہاں، میری بدقسمتی مجھے یہاں لے آئی، حالانکہ تو ایک توانا انسان ہے اور تو نے جدوجہد نہ کی ہوگی۔ مجھ سے زیادہ توانا تو ہے پٹھان، تو نے جدوجہد نہیں کی۔ مجھے بے خبری میں پکڑا گیا تھا، ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو، اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یعنی وہ لڑکیاں جو ہمارے قبیلوں کی کمزور مخلوق ہیں، ہم ان کی حفاظت نہ کر سکے۔ جواب میں پٹھان کی آنکھوں میں قہر نمودار ہو گیا۔ اس نے کہا، اور ہمیں خود کو سزا دینی چاہیے، یعنی غلاموں کی طرح فروخت کر کے بے عزتی کی زندگی برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم میں مقابلے کی سکت نہ تھی۔ لیکن تو کہتا ہے کہ بے خبری میں پکڑا گیا، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرے تو تھے، سبھی بے خبری میں نہ پکڑے گئے اور سفید بھیڑیا ان پر جا پڑا۔ اس نے ہماری عورتوں کو بھی نہ چھوڑا اور ہمارے قبیلے میں آگ لگا دی۔ آگ؟ فینٹ کے ذہن میں ایک شعلہ سا بھڑکا اور وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ جب پٹھان گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، فینٹ نے سرد لہجے میں کہا، اور ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم انہیں شعلوں میں غرق کر دیں۔ نہیں، یہ زنجیریں ہمارے پاؤں کو جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھو، ان میں لگے ہوئے تالوں کی چابیاں ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا بھی تو کیا تو یہ سمجھتا ہے پٹھان کہ تم آزادی حاصل کر سکتے تھے؟ نہیں، ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی زندگیاں ختم کرنے کی آرزو ہے۔ کیا مطلب؟ ہم بخوشی موت کو گلے لگانے پر تیار ہیں، بس ہمیں موقع مل جائے کہ ہمارے ہاتھ کھل جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک بخوشی اپنی زندگی قربان کر دے گا، صرف ان لوگوں کو فنا کرنے کے لیے، تاکہ یہ آئندہ ہماری آبادیوں کو، ہماری بستیوں کو اور ہماری بیٹیوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ پٹھان کی آنکھوں میں چھپا ہوا جوش بتاتا تھا کہ وہ اس وقت کس کیفیت کا شکار ہے، اور فینٹ کو اس سے مسرت ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا، لیکن پٹھان، یہ تو صرف تیرا خیال ہے اور تیرے ساتھی، ہاں میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ تو یہ سمجھ کہ اگر اخاتوں میں جتنے قیدی ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں۔ یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ جس سے دل چاہے پوچھ لے، گویا تیرے ہاتھوں کی اور پیروں کی زنجیریں کھل جائیں اور ہتھیار تجھے مل جائیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں غلام بغاوت کر سکتے ہیں۔ ایک بار یہ خواب پورا ہو جائے، صرف ایک بار یہ خواب پورا ہو جائے، تو پھر سن، میرا نام فینٹ ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں یہ حیثیت حاصل ہو جائے۔ ایسی باتیں نہ کرو جو صرف حسرت بن کر رہ جائیں۔ حسرتیں پوری بھی ہوتی ہیں، فینٹ نے مدھم لہجے میں کہا، پھر بولا، پٹھان ابھی جلدی نہ کرنا، ذرا سا وقت کا انتظار کر لے، میں کوشش کروں گا کہ یہ سب کر سکوں۔ اور پھر فینٹ اس کے پاس سے ہٹ آیا تھا، ایک خوشی، ایک جذبہ لیے ہوئے، اور در حقیقت کیا ہی خوبصورت تصور تھا یہ کہ ان بستیوں کو آگ لگا دی جائے اور کچھ ایسا ہو جائے جس کی بنا پر وہ آزادی حاصل کر کے اس سارے کھیل کو ہی ختم کر دے۔ اور یہی تو ان کا مقصد تھا، یہی ان کا مشن، لیکن کاش نادر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ فینٹ نے سوچا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ تو سب کچھ عارضی تھا۔ اپنا لباس دے کر وہ وہاں سے ہٹا اور ایک بار پھر ایک پوشیدہ جگہ تلاش کر کے وہاں فروکش ہونے میں کامیاب ہو گیا، یہاں تک کہ رات کو وہ ایک پراسرار روح کی مانند باہر نکلا اور اس نے اپنے دوسرے مقصد کی تلاش شروع کر دی۔ یہ ایک طویل کام تھا، لیکن زندگی کا خطرہ مول لیے بغیر یہ سب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اب ہتھیاروں کی تلاش میں سرگرداں تھے اور بہت ہی آسان کام ثابت ہوا۔ یہ بات وہی تھی کہ سفید بھیڑیے کے ساتھی بے شک اپنی ذمہ داریوں پر مستعد ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ کوئی دوسرا ان کے درمیان آ سکتا ہے اور انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔
کافی قدر و کاوش کے بعد دوسری رات فینٹ نے یہ مسئلہ بھی حل کر لیا، اور ہتھیاروں کا وہ عظیم ذخیرہ اس کے سامنے تھا، جس میں آگ لگانے والا بارود، گولیاں اگلنے والی رائفلیں، چھوٹے پستول وغیرہ سب کچھ یہاں موجود تھے۔ فینٹ نے ان کے جائے وقوع کا جائزہ لیا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے طریقہ کار بھی سوچا، اور یہاں کے ماحول پر پوری نظر رکھنے لگا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے نادر سے ملاقات کی جائے اور اپنے اس مسئلے کی تفصیل اس سے بیان کر دی جائے۔ اس کے لیے اس نے ہمت کی اور پھر ایک مشکل راستہ طے کر کے بوڑھی کوہالہ تک جا پہنچا، اور کوہالہ کو اس درخت پر رہتے رہتے بالکل غیر انسانی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس نے اپنی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا، کتنا مشکل کام ہے، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو جانور درختوں پر بسیرا کرتے ہیں وہ کیسے جیتے ہوں گے۔ فینٹ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، واقعی بوڑھی اماں، تم اس وقت کسی جانور ہی کی حیثیت اختیار کر چکی ہو، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ خیر اب یہ بتاؤ، نادر یہاں پہنچا یا نہیں؟ نہیں، یہاں نہیں آ سکا۔ پھر مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ کاش وہ ان لوگوں کے درمیان پھنس کر نہ رہ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ میرا کام دیر اختیار کر جائے۔ اور بڑا مشکل مسئلہ تھا یہ، اور فیصلہ کرنا انتہائی دشوار۔ اب فینٹ نے یہ سوچا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے نادر کو تلاش کیا جائے۔ کوہالہ کے پاس سے ہٹ کر وہ اس کام میں مصروف ہو گیا۔ نادر کہاں جا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے وہ؟ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تمام وقت کے دوران، یعنی وہ سفر جو ان لوگوں نے اب تک کیا اور اس کے بارے میں تمام تر کوشش کی گئی، نادر ایک شاندار شخصیت کا مالک ثابت ہوتا رہا تھا، اور فینٹ کو نہ جانے کیوں یقین تھا کہ عظیم آقا کسی بھی طرح مشکل کا شکار نہیں ہو سکے گا، بلکہ وہ حالات پر قابو پانا جانتا ہے۔ لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہی رہیں۔ نادر اسے دستیاب نہیں ہو سکا تھا، البتہ اس قسم کے ذرائع حاصل ہو گئے تھے جس سے اس کا کام آسان ہو جائے۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کنجیاں جو عظیم ذخیرے کی شکل میں ایک جگہ جمع رہتی تھی، اور ضرورت پڑنے پر ان میں سے ایک آدھ کنجی نکال کر کسی غلام کے ہاتھ پاؤں کھولے جاتے تھے، اسے حاصل ہو گئیں۔ ذخیرہ یعنی ہتھیار تو وہ دیکھ ہی چکا تھا، لیکن ایک جو بہت دلچسپ بات اس نے دیکھی وہ یہ کہ کبھی کبھی سامان کی ادھر سے ادھر منتقلی کے لیے ان کالے غلاموں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ اپنے شانوں سے بہت سی چیزیں لاد کر ایک قطار کی شکل میں کسی نہ کسی نشان والے کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اور نشان والوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ضرورت کے مطابق ان قیدیوں کو حاصل کر لیں۔ تو فینٹ یہ سوچنے لگا کہ طریقہ کار بہت مناسب ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نادر سے رابطے کا ذریعہ کیا ہو۔ لیکن تھوڑا سا ضروری تھا تاکہ جب اس کام کا آغاز کیا جائے تو نادر کے علم میں ہو، یوں نہ ہو کہ فینٹ تو کامیاب ہو جائے اور نادر ناکام رہے۔ نہیں، اس سے ملے بغیر یہ سب کچھ مناسب نہیں ہوگا، اس نے آخری فیصلہ کیا۔ اور ادھر نادر اپنی زندگی کی سب سے عجیب مہم سے گزر رہا تھا اور اپنی کوششوں میں مصروف تھا۔ تو بات چونکہ آگے بڑھ چکی تھی اور صورتحال ایسی تھی کہ نادر کو اس پر عمل کرنا اب بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ضائع ہونے والا وقت قطعی طور پر غیر مناسب تھا۔ تھوڑی سی غلط فہمیاں دور ہوئیں، بات شاید کسی نہ کسی شکل میں سفید بھیڑیے تک پہنچائی گئی، کیونکہ وہاں سے جو لوگ یہاں آئے تھے وہ بڑی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے نادر سے ملاقات کی اور کہا، بدر جمال کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور اس بات کی بالکل سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ لیکن جب غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو ایسی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور ہمیں اس کا بہت افسوس ہے، جس کا اظہار ٹورناڈو نے کیا اور کہا کہ عزت کے ساتھ تجھے اس تک لایا جائے، تو کیا تو وہاں چلنے کے لیے تیار ہے؟ اور نادر نے امادگی کا اظہار کر دیا۔ تب وہ لوگ اسے لے کر چل پڑے، اور نادر ایک بار پھر اسی خوفناک جگہ جانے لگا جسے چھوڑ کر وہ یہاں پہنچا تھا، اور اس کے لیے ان لوگوں نے خاص انتظام کیا تھا۔ اسے اس پل سے گزرنا پڑا جو اٹھا لیا جاتا تھا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر وہ مختلف راستے طے کرنے لگا جہاں سے گزر کر وہ پہنچ سکتا تھا۔ چاند طلوع ہو گیا تھا اور چاندنی نکھرنے لگی تھی، اور نادر کو لادنے والے بڑے صبر و سکون سے اسے لے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ عظیم سائبان کے نیچے نیچے
جسے بڑے عجیب سے انداز میں سجایا گیا تھا، اور نادر نے وہاں مختلف لوگوں کو دیکھا۔ یہ مخلوق نسل کے لوگ تھے، کسی کا تعلق غیر ممالک یعنی سفید ملکوں سے تھا، کچھ پرتگائی تھے اور کچھ افریقہ کے ممالک کے سیاہ فام، لیکن سارے کے سارے خوفناک شکلوں کے مالک ان کی آنکھوں سے سنگلی عیاں تھی، اور یہ لوگ انسانی خون کو پانی سے زیادہ ارزاں سمجھتے تھے۔ ہر ایک کے چہرے سے مکاری ٹپک رہی تھی، گویا یہ شیطانوں کا گروہ تھا جو گوشت اور خون کا بیوپار کرتا تھا۔ زیادہ تر لوگ بری حالت میں تھے، اور ان کے درمیان وہ شخص کھڑا ہوا تھا جس کا نام ٹورناڈو تھا، جو ان سب کا تربیت کنندہ تھا اور شاید ان سب سے بڑا شیطان۔ تب کسی نے اس کے سامنے پہنچ کر اسے کہا، ہمارا آقا، ہمارا رہنما۔ نادر نے اسے پہچان لیا تھا۔ لوگ جو اسے گھیرے کھڑے تھے وہ اعلیٰ درجے کے لباسوں میں ملبوس تھے، اور ان کے قریب سے ہٹ گئے۔ وہ ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، تو نادر نے اسے قریب سے دیکھا۔ وہ اچھی جسامت کا مالک تھا، اس کی آنکھیں کالی اور چھوٹی تھی، اور عیاری ان کی آنکھوں میں گردش کر رہی تھی۔ عجیب سی ٹھنڈی کیفیت اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بہت پرسکون ہے اور دنیا کی کوئی فکر نہ رکھتا ہو۔ لیکن نادر کو دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کو سنجیدہ بنایا اور آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، اے شخص، اور مجھے افسوس ہے جو واقعہ ہوا وہ میرے اور بدر جمال کے درمیان مشکل کا باعث بن سکتا ہے، لیکن سن، ایسا جو کچھ بھی ہوا کچھ غلط فہمی ہی میں ہوا، اور یہ بتانے والے موجود نہیں ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اور بہت پریشانی کی بات ہے، اور میں اس کے لیے افسردہ ہوں، اور اگر ممکن ہو سکے تو میری اس افسردگی کا اظہار تو اپنے آقا، میرے دوست یعنی بدر جمال سے بھی کر دینا۔ بہرحال یہ تو ابتدائی باتیں ہوئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو زیادہ عرصے یہاں قیام نہ کر اور اپنا مقصود لے کر یہاں سے روانہ ہو جا، کیونکہ میں بہت جلد اسے اپنے آپ سے دور کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے درمیان بنائے فساد بن جائے گی، کیونکہ وہ اس قدر حسین ہے کہ خود میرے گروہ کے بہت سے لوگ جنہوں نے زندگی بھر میرے ساتھ رہ کر کمائی کی ہے اس کی خریداری کے خواہ ہیں، اور اگر میں انہیں منع کروں گا کہ مجھے خوف ہے کہ اس کی وجہ سے خون خرابہ نہ شروع ہو جائے۔ نادر نے کہا، افریقہ کے مہذب انسان، میرے مالک بدر جمال نے مجھے اختیارات دیے ہیں کہ میں تجھ سے سودا کروں اور تیری ہر بات کو قبول کر لوں، لیکن میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، اور میں ان کے لیے غمزدہ ہوں اور بہت پریشان کہ آخر کار کیا کروں، اور مجھے اپنی موٹر بوٹ لے کر واپس بھی جانا ہے، جس کے لیے میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میری موٹر بوٹ کو واپس میرے مالک کے جہاز تک پہنچا دے۔ اس کی تو فکر ہی نہ کر، میں تجھے ایسا آدمی فراہم کر دوں گا جو یہ کام کرے گا۔ تو پھر میں اب اور کیا کہوں؟ تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے آقا کو وہ صورتحال بتا دے جو میرے لیے بھی اجنبی ہے، اور میں واقعی اس سلسلے میں ایک بے گناہ انسان ہوں، یعنی میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، اور بس اس قدر معذرت کافی ہے کہ اس سے زیادہ میں کسی سے معذرت نہیں کرتا۔ یہ بدر جمال کا اپنا ذاتی فعل ہوگا کہ آئندہ وہ مجھ سے رجوع کرے یا نہ کرے، لیکن یہ صرف ایک اتفاقیہ واقعہ ہے جس میں خود میں ملوث نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں، اور اس کا تذکرہ میں اپنے مالک سے بے شک کر دوں گا۔ تیرا شکریہ۔ تو بتا کہ کیا اس زہرہ جمال کو دیکھنا چاہتا ہے جس کے حسن کا کوئی ثانی نہیں؟ ہاں، اگر ایسا ہو تو بڑی اچھی بات ہے، چونکہ یہی میرے مالک کا حکم ہے۔ ہاں، اور ہمارے درمیان ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مختلف لوگ آتے رہتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہمارے درمیان کے سودے طے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر تو مجھے بتا کہ کیا کیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ اسے طلب کر لیا جائے۔ بہت مناسب، ابھی میں انتظام کرتا ہوں، جاؤ اس لڑکی کو یہاں لاؤ۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور وہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ قرب و جوار کے لوگ اب ساکت ہوئے جا رہے تھے، اور نادر محسوس کر رہا تھا کہ وہ سب مشن کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ خود نادر بھی اس کیفیت سے باز نہیں رہ سکا تھا، کیونکہ اس نے کو حالانکہ زبانی اپنی آقا زادی کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھی، اور وہ لوگ لینے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور دور ہی سے دیکھا گیا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی آ رہی ہے، اور چند مسلح افراد اسے اپنی حراست میں لیے ہوئے تھے۔ لڑکی سر جھکائے چل رہی تھی، یہاں تک کہ وہ برآمدے کے سامنے پہنچ گئی۔
اور اب نادر نے پہلی بار مشل کو دیکھا، خوبصورت دراز کمر جس کے جسم کا تناسب بے مثال تھا۔ اس کے بال گہرے کالے اور اس کی سراخی دار گردن میں جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، ناک پتلی اور چہرہ کتابی رنگت سرخ اور سفید۔ جب وہ اور قریب آئی تو نادر نے اسے قریب سے دیکھا۔ وہ ایک عجیب و غریب پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ اس وقت اس کا رنگ صحیح انداز میں معلوم نہیں ہو پا رہا تھا، خوبصورت آنکھوں پر پلکوں کی جھالر پڑی ہوئی تھی۔ بہرحال دیکھنے والے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے اور بہت سے چہروں پر التجا ابھری، جیسے وہ خواہش کرنا چاہتے ہوں کہ انہیں اس کی قربت کا موقع دیا جائے۔ لیکن سفید بھیڑیا جو موت کا علمبردار تھا، ان سب کے لیے خوف کا باعث بنا ہوا تھا۔ تب لڑکی نے نرم اور مدھم لہجے میں کہا، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اور اے ظالم شخص، اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس بات کا تو مجھے پہلے سے علم تھا، حسین لڑکی، کہ تو میرے لیے سونے کا پہاڑ ہے، اور دیکھ آج تو اس پہاڑ کا سونا میری ملکیت بن رہا ہے، اور بار بار مجھ سے تو پوچھتی ہے، اس شخص کو دیکھ کہ یہ تیرا مالک نہیں بلکہ تیرے مالک کا ہر کارا ہے، اور جانتی ہے وہ شخص جس کے پاس ایک خوبصورت جہاز ہے، اور ایسے جہاز کی آرزو تو دلوں میں مقبرہ بن جاتی ہے جیسا جہاز اس کے پاس ہے۔ اس میں حسین کیبن بنے ہوئے ہیں جن میں اطلس کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کیبنوں میں جو مسہری ہے وہ سونے سے بنی ہوئی ہے، اور اس پر جو حسین بستر بچھا ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ انسان اس میں ایسے ڈوبے جائے جیسے سمندر میں۔ اور بھلا سوچ کہ تو ایسے شخص کی ملکیت بننے والی ہے تو تیری خوش نصیبی کا کیا ٹھکانا۔ تجھ پر ہزاروں بار لعنت ہو سفید بھیڑیے کہ تو انسانوں کو کس طرح ان کی زندگی سے محروم کر دیتا ہے، لیکن میں نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا۔ میں بے کس مجبور ہوں، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے جانے دے یہاں سے۔ تو یہاں سے جائے گی، لیکن ایک ایسی شخصیت بن کر کہ جس کی مثال لوگ دیا کریں گے، اور یہ شخص تیرے لیے آیا ہے۔ لیکن سوچ لے، کیونکہ تجھے اس سے تعاون کرنا ہوگا۔ تو اپنی بکواس بند کر، لیکن اے شخص تو بھی سن۔ جبکہ تو ایک اچھی صورت اور شریف سیرت فطرت کا مالک معلوم ہوتا ہے، میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتی، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے، اور میں اب بھی تم سے یہی کہتی ہوں کہ تم مجھ پر جتنا ظلم چاہو کر لو، لیکن خدا کے انصاف کے آگے تمہاری کچھ نہ چلے گی۔ دیکھ لینا کہ کیا تباہی نازل ہوتی ہے تم پر، اور میں تم سے یہی کہہ دیتی ہوں کہ انتظار کر، اب ہونا وہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ اور سن، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ پہلی بار ظلم کا سلوک کروں تو اس کے لیے مجھے مجبور کر رہی ہے، ورنہ اپنی زبان بند رکھ اور اس شخص کو پہچان کہ یہ تیرے مالک کا خادم اور آنے والے وقت میں تیرا خادم ہوگا۔ تب مشل کی نگاہیں نادر کی جانب اٹھی، اور نادر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے آثار تھے۔ پھر وہ گردن خم کر کے بولا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے بتا دو نہ دوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، چونکہ ایک واقعہ ہو چکا ہے اور ایسا جو ناخوشگوار ہو، اس لیے اس وقت میں تجھ سے سودے بازی تو نہیں کروں گا، اور چونکہ بدر جمال ایک اچھا تاجر ہے اور ہیروں کی قدر جانتا ہے، تو اس کے لیے جو کچھ لایا ہے وہ میرے حوالے کر، اور ذرا بتا کہ سونے کے کتنے سکوں کی تھیلیاں تیرے ساتھ ہے۔ اور نادر نے وہ سب کچھ اس کے سامنے کر دیا جو اسے موٹر بورڈ میں ملا تھا، اور اسے دیکھ کر سفید بھیڑیے کی آنکھوں میں ہوس کی چمک لہرانے لگی، اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر چند کہ یہ سب کچھ اس کے آگے نہ ہونے کے برابر ہے، سمجھ رہا ہے نا تو؟ لیکن بات بدر جمال کی، اور میں اس کی خواہش سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ تیری ملکیت ہے، اور میں تجھے تیرے مالک کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ اور یوں اس لڑکی کا سودا ہو گیا، اور نادر نے اس مسئلے کو اپنی فتح سمجھا کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک کام کا آغاز تو ہوا۔ دیکھنے والے ساکت تھے اور بری نگاہوں سے نادر کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ بھلا یہ شخص کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو پھر سفید بھیڑیے نے کہا، اور اب تو یہ بتا کہ تیری واپسی کب تک ہوگی؟ جلد از جلد، کیونکہ میرا مالک میرا منتظر ہوگا، تو ایک رات تجھے یہاں قیام کرنا ہوگا تاکہ تو اس لڑکی کو اپنے مالک کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دے۔ اور خیال رکھنا، بدر جمال کی امانت میں خیانت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
میرے آقا کے بارے میں یہ بات تم مجھے بتا رہے ہو ٹورناڈو؟ ہاں، کیونکہ میرا اور اس کا قدیم ساتھ ہے۔ میں اپنے مالک کا وفادار ہوں اور ہونے والی مالکہ کے لیے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ٹورناڈو نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ ان کے لیے بہتر جگہ قیام کا بندوبست کیا جائے اور انہیں اس جگہ پہنچا دیا جائے، لیکن لڑکی کی آنکھوں میں نفرت کے آثار تھے۔ پھر وہ اس جگہ پہنچا دیے گئے جہاں انہوں نے بڑی ہی عمدگی سے آرائش کی تھی، اور نادر نے ہنس کر سوچا کہ عورت، مجھ سے بھلا تیرا کیا تعلق؟ تو ایک امانت ہے کسی کی، اور لاکھ حسین سہی، لیکن جس کا قیام میرے دل میں ہے وہ میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا، اور اس کی جگہ شاید اپنی زندگی کے آخری سانس تک کسی کو نہ دے سکوں۔ پھر انہیں تنہائی حاصل ہوئی اور کچھ غلاموں کو ان پر متعین کر دیا گیا، یعنی وہ جو سیاہ فام تھے اور قیدی نہیں تھے بلکہ ٹورناڈو کے لیے کام کرتے تھے، اور ان میں سے بہت سو کے سینوں پر مخصوص قسم کے نشان تھے جو بڑی حیثیت کے حامل، اور انہیں وہی کرنا تھا جو ان کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ لیکن اس وسیع و ریزگار نما کمرے میں جہاں سجاوٹ کا ایک ایک سامان موجود تھا، اور ایک عمدہ مسحری جس پر اس لڑکی کو بٹھا دیا گیا تھا جو چہرے سے متفکر اور مفہوم نظر آ رہی تھی، اور نادر جب اس کے سامنے پہنچا تو لڑکی کی آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں پھوٹنے لگی۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا، کیا نام ہے تیرا؟ تیرا غلام، تیرا خادم، تو جو کوئی بھی ہے، کیا کوئی گھرانہ بھی رکھتا ہے اپنا؟ نادر خاموش رہا تو پھر بولی، بول، کیا تیری ماں ہے؟ نہیں، بہن تو ہو بھی نہیں۔ ہاں تو پھر بے غیرت، تو اس دنیا میں کیوں موجود ہے؟ اس نے کہا، اور نادر اسے دیکھتا رہا۔ وہ بولی، لیکن تو جس شکل و صورت کا مالک ہے، اس کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صورتیں اتنا دھوکہ کیوں دیتی ہیں؟ لوگ اندر سے اتنے برے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے اتنے نرم و ملائم کیوں ہوتے ہیں؟ تو نے کبھی غور سے اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھا؟ جن لوگوں کی تو غلامی کر رہا ہے وہ برے لوگ ہیں۔ تجھے انسانوں کی مدد کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی قبر نصیب ہوتی ہے، تجھے بھی اپنی قبر میں جانا ہے۔ کیا تو ایسی بے بس لڑکی کو اس طرح کسی کی تحویل میں پہنچائے گا کہ وہ اس کی زندگی کو پامال کر دے؟ دیکھ، میرا یہ منصب، یہ مقام نہیں ہے۔ میں تو ایک ایسے غریب شخص کی زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہوں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس وہ مجھے محبت سے دیکھے۔ لیکن تیرا مالک جو ہر خوبصورت چیز کو اپنی تحویل میں رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو تلف کر دیتا ہے، کیا میرا مالک بننے کے قابل ہے؟ نادر نے ادھر ادھر دیکھا پھر آہستہ سے بولا، اور اس کے جواب میں صرف چند الفاظ کہوں گا۔ میں تجھ سے کیا کہے گا؟ کوئی جھوٹی سچی بات، کوئی ایسی بات جو مجھے مطمئن کرنے کے لیے ہو۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہے مشل؟ صرف اتنا کہ مجھے میرے باپ تک پہنچا دے۔ اور اگر میں تجھ سے کوہالا کا نام لوں تو؟ کیا کوہالا؟ یہ نام؟ اگر میں ڈاکٹر آرتھر کی بات کروں تو وہ میرے باپ ہے، اور اگر میں مونٹا کا تذکرہ کروں یا ہاتھی دانت کی تجارت کرنے والے اس شخص کا جو اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوگا اور جو اس وقت موجود نہیں تھا، تیرا مطلب کیا ہے ان باتوں سے؟ کیا میری زبان سے یہ باتیں سن کر تجھے حیرانگی نہیں ہوئی؟ بھلا اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ تو سفید بھیڑیے کا ساتھی، اور تجھے میرے بارے میں ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے الفاظ سے تیرے ذہن میں ایک تجسس جگا دوں گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ نہ میں کسی بدر جمال کا نمائندہ ہوں اور نہ ہی کسی اور سے میرا تعلق ہے۔ ایک اجنبی آدمی ہوں، اور تیری محبت کرنے والی بوڑھی پرورش کنندہ یعنی کوہالا مجھ تک پہنچی اور اس نے مجھ سے مدد مانگی۔ میں اور میرا ایک اور دوست فرینڈ کوہالا کے ساتھ تیری مدد کو یہاں آئے، اور کوہالا یہاں سے زیادہ فاصلہ پر نہیں ہے، لیکن اگر تو مجھ سے تعاون کرے تو یہ سمجھ لے کہ ہم لوگ بہتر طریقے سے اپنے مقصد کی تکمیل کر پائیں گے۔ اور جو وقت یہاں گزر رہا ہے وہاں تک اپنے آپ کو سنبھالے رکھ، لیکن اپنے انداز میں کوئی تبدیلی نہ پیدا کر۔ اگر تو واقعی خدا پر اتنا بھروسہ رکھتی ہے جس کا اظہار تو کر چکی ہے، تو اسی حوالے سے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں تیری زندگی بچانے کے لیے اور ان لوگوں سے تجھے بچانے کے لیے اپنی آخری سانس تک صرف کر دوں گا۔ اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر تو ابھی میری بات پر یقین نہ کرتی پھر تو جان اور تیرا کام۔ اور نادر نے لڑکی کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار دیکھے تھے۔ ادھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ادھر ایک اور ہی کھیل کا آغاز ہو گیا تھا۔
کینٹ جو اپنی کاوشوں میں مصروف تھا اور اس نے تقریباً اپنے انتظامات مکمل کر لیے تھے، یعنی وہ چابیاں پٹھان کو پہنچا دی گئی تھیں جن سے وہ اپنی اور اپنے باڑے کے غلاموں کی زنجیریں کھول سکے، اور اس کے علاوہ